علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ مختار نامے کے بارے میں تفصیلاً بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مختار نامہ دینے والا ہوتا ہے اس کو پرنسپل یا مختار دہندہ کہتے ہیں، جبکہ مختار نامہ جس کے حق میں دیا جاتا ہے اس کو اٹارنی یا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ اردو میں ان کو مختار عام یا مختار خاص کہا جاتا ہے۔ مختار نامہ سے مراد ایسی پاورز یا اختیارات ہیں جو کہ ایک شخص اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو دیتا ہے جو کہ اس شخص جو کہ پرنسپل ہے اختیار دینے والا، اس کی طرف سے وہ اختیارات وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے اختیارات استعمال کرنا ایسے تصور کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ اختیارات دینے والے شخص نے خود وہ اختیارات استعمال کیے ہوں۔ مختار نامہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو تحریر کیا جائے۔ مختار نامہ دینے والا اور لینے والا دونوں کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ مختار نامہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مختار نامہ عام اور ایک ہوتا ہے مختار نامہ خاص۔ مختار نامہ خاص میں اختیارات دہندہ یا مختار نامہ دینے والا اپنے کسی مخصوص معاملات سے متعلق مخصوص اختیارات کسی دیگر شخص کو دیتا ہے۔ مخصوص معاملات سے متعلق مخصوص اختیارات ہوتے ہیں مختار نامہ خاص میں، یعنی کہ جو کہ اسپیسیفک اختیارات کسی خاص مقصد کے لیے دی جاتی ہیں، جس کے مطابق وہ تمام مخصوص اختیارات ایجنٹ یا اٹارنی کہتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا ملک سے باہر ہے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتا تو وہ مختار نامہ خاص دے دیتا ہے دوسرے شخص کو کہ وہ میری جگہ پیش ہو۔ فار ایگزامپل وہ عدالت میں پیش ہو۔ عدالتوں میں جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ پارٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ملک سے باہر ہوتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں، ان کے یہاں عمر رسید ہوتے ہیں، لوگ اپنے کسی عزیز کو یا کسی بچے کو مختار نامہ دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ عدالت میں پیش ہو، دعویٰ دائر کرے، جواب دعویٰ داخل کرے، شہادت پیش کرے، خود بطور گواہ پیش ہو، نقولات حاصل کرے، عدالتی نقولات حاصل کرے، پراپرٹی سے متعلق نقولات حاصل کرے، اپیل کرے، نگرانی کرے۔ قرضے کے تمام معاملات جو کہ عدالت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سول کورٹ سے لے کر اوپر سپریم کورٹ تک، تمام معاملات وہ اپنی اسپیشل پاور آف اٹارنی میں مختار دہندہ جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کو یا اٹارنی کو دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں مختار نامہ خاص کی تحریر، اس کے لیے آپ کو 1000 روپے کا اسٹامپ پیپر جاری کروانا پڑتا ہے جو کہ اسٹامپ فروش سے جاری کروانا ضروری ہے، جس کے پاس باقاعدہ لائسنس ہو، وہ اس کو جاری کرے گا۔ اس پہ جو جاری کروانے جائے گا وہ مختار نامہ دینے والا جو کہ پرنسپل ہے مختار دہندہ، وہ جا کے اسٹامپ فروش سے مختار نامے کے لیے اسٹامپ جاری کروائے گا 1000 روپے کا۔ اس کے اوپر تحریر کی جائے گی کہ جو اختیارات اس نے دینے ہیں وہ سارے اس کی تفصیل اس کے اوپر لکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ آج کل ای اسٹیمپ پیپر بھی آئے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے انٹرنیٹ پہ es.punjab.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک تفصیل دینی ہوتی ہے کہ مختار نامہ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے۔ وہ تفصیل دے کے آپ وہاں سے ایک چلان پرنٹ نکلواتے ہو۔ چلان پرنٹ نکلوانے کے بعد آپ پنجاب بینک جاتے ہو، وہاں سے آپ اسٹامپ پیپر ای اسٹیمپ پیپر لے لیتے ہو۔ ای اسٹیمپ پیپر کے اوپر آپ تحریر کرتے ہو، تحریر کر کے آپ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اس کو آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں یا اور دیگر معاملات کے لیے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ مختار نامہ خاص ضروری نہیں کہ وہ عدالت سے ریلیٹڈ ہو، وہ کسی خاص مقصد کے لیے اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی نے کوئی کرایہ داری کے معاملات کے لیے کسی اختیار دیتا ہے کہ تم میری عدم موجودگی میں تم میری طرف سے کرایہ وصول کرنا، تم ٹیکس ادا کرنا، تم میری فرد وغیرہ نکلوانا۔ اس طرح کے اور معاملات بھی ہوتے ہیں جو کہ اس میں مختار نامہ خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختار نامہ خاص کے لیے 2 گواہان کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ تحریر کرنے کے بعد 2 گواہان جنہوں نے وہ سنا ہو، تحریر پڑھی ہو، سمجھی ہو، وہ اس پہ اپنے سائن اور دستخط اور انگوٹھا اجازت وغیرہ لگائیں گے، اس کے بعد وہ ویلڈ ہوگا۔ مختار نامہ خاص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر نوٹری پبلک کی تصدیق کروائی جائے تو بہت بیسٹ ہے، تاکہ اس کی ایک اتھینٹسٹی ہو،
اس کے بعد آپ اس کو عدالت بھی پیش کر سکتے ہیں یا اپنے پاس آ سکتے ہیں کرایہ داری وصولی وغیرہ کے لیے۔ اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں مختار نامہ جو ہوتا ہے عام۔ مختار نامہ عام طور پر جائیداد سے متعلق دیا جاتا ہے۔ جائیداد سے متعلق وہ اختیارات جس میں سیل کے اختیارات ہوں، ہبہ کے اختیارات ہوں، وہ اختیارات آپ یا فروخت کے اختیارات جو بھی ہیں وہ آپ مختار نامہ عام میں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے مختار نامہ خاص آپ تحریر نہیں کروا سکتے، اس کے لیے آپ نے مختار نامہ عام ہی تحریر کروانا ہوتا ہے۔ مختار نامہ عام میں آپ اس کو تحریر کر کے اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ نے متعلقہ سب رجسٹرار سے اس کی تصدیق کروانی ہوتی ہے۔ متعلقہ سب رجسٹرار جو ہے مختار نامہ دینے والے کو لینے والے کو دونوں وہاں پہ پیش ہوتے ہیں، وہ متعلقہ سب رجسٹرار دونوں کے بیان لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پاس کر کے تصدیق کرتے ہیں۔ اس میں کوئی متعلقہ فیس وغیرہ اور بھی ہوتی ہیں اخراجات جو کہ پرسنٹیج ہے اس کی وہ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک سادہ کاغذ کے اوپر مختار نامہ تحریر کرتے ہیں، چاہے مختار نامہ عام ہو یا مختار نامہ خاص، لیکن اس کے اوپر خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہر تفصیل اس میں صحیح درج ہو، وہ تفصیل اس میں غلط درج نہ ہو۔ پراپرٹی کی تفصیل دینی ہے تو اس میں کھیوڑ نمبر، خطونی نمبر، کھاتہ نمبر، جو بھی تفصیل ہے، رقبہ کتنا ہے، تعدادی کتنا ہے، ٹھیک ہے، رقبہ تعدادی کتنا ہے، یہ ساری تفصیل اس میں درج کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس میں ضرورت سے مسٹیک ہو جائے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سادہ کاغذ کے اوپر تحریر ہوتا ہے، وہ اپنا متعلقہ جس ملک میں وہ بندہ ہوگا اس متعلقہ ایمبیسی سے اس کو پاس کرائے گا۔ اگر وہاں پہ گواہان کی ضرورت ہے تو وہیں پہ وہ اس کو گواہان پیش کر کے وہاں سے وہ رجسٹرڈ ہوگا متعلقہ ایمبیسی میں، وہاں سے وہ اپنے یہاں پہ اٹارنی کو بھیجے گا۔ اٹارنی پھر یہاں پہ اپنے جائے گا، یہاں پہ لاہور میں، اسلام آباد میں، جہاں پہ بھی منسٹری آف فارن افیئرس ہے وہاں پہ جا کے وہ اس کو تصدیق کرائے گا۔ تصدیق کرانے کے بعد وہ ویلڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پراپرٹی کے لین دین سے متعلق ہے، فروخت کے اختیارات ہیں یا ہبہ کے اختیارات ہیں، تو وہ اس کو لے کے مختار نامہ لے کے وہ سب رجسٹرار کے پاس جائے گا اور سب رجسٹرار اس کو تصدیق کرے گا۔ اگر وہ عدالتی کارروائی سے متعلق ہیں تو وہ منسٹری آف فارن افیئرس سے تصدیق کرانے کے بعد عدالت میں سبمٹ کروا دے گا۔ فرینڈز، میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں مختار نامہ عام اور مختار نامہ خاص کی تحریر سے متعلق مکمل تفصیلاً بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔